یہ ملک کی جمع ہے، بات یہاں سے ہو رہی تھی، اور ہم نے عرض کیا کہ فرشتوں پر تذکیر و تانیث کا اطلاق صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان میں نکاح و نسل اور افزائش نہیں ہے، وہ اللہ کی ایک مقدس مخلوق ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادات کے لیے خاص ہے۔ فرشتے آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ والبیت المعمور، پیغمبر نے فرمایا جس طرح زمین پر انسانوں کا کعبہ ہے اس طرح آسمان میں فرشتوں کا کعبہ ہے، بیت المعمور۔ جب سے آسمان و زمین بنے ہیں اس وقت سے ہر لمحہ 70,000 فرشتے طواف میں ہوتے ہیں، اور جن کی ایک دفعہ طواف مکمل ہوا قیامت تک دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا۔ اب اندازہ لگائے کہ ملائک کتنے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ فرشتے ایک ہی دفعہ پیدا ہوئے، ان میں بعد میں انسان اور جنوں کی طرح توالد، تناسل، تناکح نہیں ہے، کوئی فرشتہ بیمار نہیں ہوا اور نہ فوت ہوا ہے۔ قیامت کے دن سوائے 4 مقربین اور 8 حاملان عرش کے، ان پر صرف تغیر آئے گا، تھوڑی دیر کے لیے ڈھیلے ہو جائیں گے، غنود کی کسی کیفیت ہوگی، پھر اٹھ جائے گی، بس ہو گیا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان، اور بقیہ جتنے ہیں وہ فوت ہو جائیں گے یا سب کے لیے وہاں کی زندگی شروع کر دی جائے گی۔ قولان مشہوران لأہل العلم والکلام۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ملائک اچھی شکلوں میں آ سکتے ہیں اور جنات بری شکلوں میں زیادہ آتے ہیں، یتشکلون باشکال المختلفہ، دونوں ہیں۔ فرشتہ ظاہری صورت اختیار کر سکتا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، مائی مریم کے سامنے حضرت جبریل ایک بہترین انسان کی شکل میں نمودار ہوئے۔ جس وقت حضرت جبریل مائی مریم کے سامنے آئے تھے، انسانی شکل میں، خوبصورت جسم، بہترین آنکھیں، بعض مفسرین کہتے ہیں سر پر خوبصورت امامہ، عمدہ شکل و صورت تھی۔ تمثل لها بشرا سویا۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے التشبہ فی الاسلام میں لکھا ہے اور آفتاب نبوت میں کہ کائنات میں بشر سوی، کامل و اکمل مرد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا حضرت جبریل اس وقت محمدی شکل میں ظاہر ہوئے۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن کیا فرشتے کھا پی بھی سکتے ہیں؟ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبُشْرَى فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بچڑا بون کے لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت کی خدمت میں انسانی شکلوں میں فرشتے آئے، ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، حضرت نے دیکھا کہ وہ تو ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہا ہے، نَكِرَهُمْ، حضرت ڈر گئے۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور آپ نے دل میں خوف محسوس کیا۔ اللہ، یہ تنبیہ جو میں نے کی یہ طلباء کو کی، وہ بزرگ لوگ محلے کے دور سے آنے والے، وہ ہمارے بزرگ، وہ جب چاہے اٹھے اور بیٹھے، ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے باقاعدہ درس تفسیر کے طلباء ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے بار بار جانے کی، ورنہ ان کو پھر پلروں کے پیچھے بٹھائیں گے تاکہ اگر یہ چلے بھی جائے تو مجھے نظر نہ آئے۔ اور وہ جو محلے کے اور شہر کے حضرات ہیں وہ تو ثواب کے لیے ہیں اور انشاءاللہ ثواب ملے گا ان کو،
اپنی خوشی سے آنا ہو اپنی خوشی سے جانا ان کو اجازت ہے. پنجاب کے ٹرکوں پہ لکھا ہوتا ہے خیر نال آت خیر نال جا. وہ غریب ڈر جائیں گے نا کہ ویسے ناراض ہو رہا ہے. ظاہر لوگ اپنے اساتذہ و مشائخ کی ناراضگی کو محسوس کر گئے تو وہ مستثنا ہے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ جتنی مرتبہ چاہے اٹھے بیٹھے. ہاں ان کی صحت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی شفا دے. ہمارے طلباء میں ممکن ہے بعض بیماران ہو، ہم تو درسی قانون کو نافذ کرتے ہیں، آزار اپنی جگہ مستثنا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو کھانا تیار کیا تھا وہ فرشتوں نے نہیں کھایا، اور اسی سے ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کچھ اور چیزیں ہیں یا کسی ضرر کے ارادے سے آئے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ ملائک تصور تو کر سکتے ہیں لیکن تحقق نہیں کر سکتے. مسئلۃ مغلقہ ستاتی فی محلہا فنتکلم علیہا بعدین کلاما مشبعا انشاءاللہ تعالی. یہ تو مقدمات ہیں جو اشارات ہیں، سارے اشارات ہوتے ہیں. چونکہ نور سے پیدا ہے، صحیح مسلم میں ہے ان الملائکہ خلقت من النور. فرشتے نور سے مراد نہیں وہ آنکھ کے شعلے کی چمک اگر پڑک اور وہ کارمد حصہ اس کو نور کہتے ہیں، اس سے پیدا ہے. تو خیر جمال حسن کمال یہ ان پر غالب ہے بہت زیادہ. اور چونکہ جنات نار ظلمت سے پیدا ہے، اس کے شعلے سے، تپش سے، سیاہ پن سے، تو ان پر فساد اور ناکارہ پن، لوگ کو تنگ کرنا، ڈرانا، دمکانا، یہ غلط چیزیں ان پر حاوی ہے. بہرحال ملائک کو کچھ کمالات و صفات تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ موت کا جتنا شعبہ ہے اس کا جو بڑا ہے ملک الموت وہ عزرائیل ہے، اور ملائک کے جو سردار ہے وہ حضرت جبریل ہے. انبیاء علیہ السلام کے پاس وہی لاتے تھے، لیکن قوموں کو اٹھا کے پٹکنا اور غرق کرنا وہ بھی جبریل کا کام تھا، وہ اسرائیل کا کام نہیں. اسرائیل کا کام من حیث الافراد ہے. من حیث القوم جب تباہی مچتی ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت جبریل اس میں خود آتے ہیں. یہ جو پولیس ہے نا یہ کام کرتی رہتی ہے نا، بعض موقعوں پر تھانیدار آگے بڑھتا ہے، بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ ڈی آئی جی اور آئی جی خود اتر کے میدان میں آتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نہ ہو تو کام نہیں ہو. تو قوم لوط کو جبریل نے اپنے پر میں اٹھایا اور جالنا عالیہ سافلہا، اوپر لے گئے، وہاں سے نیچے پٹک دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور پھر بارش پتھروں کی برسائی گئی. مشہور ہے کہ حضرت جبریل نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے سے معذرت کی ہے، اور حضرت کی خدمت میں بوقت وفات بتایا ہے کہ بس میرے بھی روئے زمین پر یہی آمد تھی اور اس کے بعد قیامت تک نہیں آ سکوں. یہ ہم بھی سنتے تھے، لیکن جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے اور اس میں ثابت کیا ہے کہ یہ اقوال کمزور اور غیر مردی ہے، اور اس طرح کوئی بات ثابت نہیں. ہاں وحی کے سلسلے میں دوبارہ نہیں آئیں گے، کیونکہ وہی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی ہے. نبوت پا محمد باندے تمام شو، نشت فصل محمد انبیاء. رحمان بابا ہوئی. اسی طرح میکائیل باد و باران، بارش
اور ترزیق کے سلسلے پر مامور ہے. ایک فرشتہ ہے میکائیل، اس کا کام یہ ہے طوفان، بارش، باد و باران، لوگوں کے رزق، زمین سے چیزیں اگانا، آسمان سے نعمتیں لانا. ما يحتاج الیہ المرء وما تحتاج الیہ الحیات. رزق رسانی پر مامور ہے وہ. لیکن ان اللہ هو الرزاق، روزی دیتا خدا ہے، ذو القوت المتین، طاقت کا سرچشمہ وہی ہے. میکائیل بغیر رزق کے کچھ نہیں کر سکتا. وما نتنزل الا بامر ربک، قرآن میں فرشتوں کا بیان ہے کہ ہم صرف اللہ کے حکم سے آتے ہیں. اور اسرافیل علیہ السلام وہ بنسری بجائیں گے قیامت کے میدان میں. یعنی قیامت جب قائم ہوگی تو حضرت اسرافیل کی بنسری سے، باقاعدہ بنسری ہے بہت بڑی، اور اس کا ایک حصہ حضرت نے منہ میں لیا ہے اور اس میں سوراخ ہے، اس پر آپ نے انگلیاں رکھی ہے، جیسے بنسری بجانے والا ایک خاص طریقے سے ہیئت بناتا ہے. پورا کورس ہے، وہ موسیقی کا ایک شعبہ ہے. کہتے ہیں کہ بنسری کی آواز میں سحر ہے، دلوں کو پلٹ دیتی ہے. اور ممانعت آئی ہے کیونکہ ظاہر موسیقی حرام، ناجائز اور کار شیطان ہے. ہمارے جہانگیرے میں دریائے کابل بہ رہا ہے، اس کے ساتھ ہی جہانگیرہ ہے. حضرت شیخ استاد مولانا لطف اللہ کی مسجد تھی، وہاں میں حضرت سے پڑھنے جاتا تھا عصر کے وقت. تو دریا پار ایک آدمی بنسری بجاتا تھا. حضرت بہت غمگین ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے یار اس کو کیا تکلیف پیش آئی ہے. اور حضرت کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی بہت زیادہ. وہ کچھ اور طریقے سے بجاتا تھا بالکل. تو میں اس کے پیچھے گیا باقاعدہ اور اس سے میں نے ملاقات کی. تو اس نے کہا کہ ایک سانحہ میں میری بیوی بچے سب ہلاک ہو چکے ہیں. تو جو کچھ بچا تھا ساز و سامان میں نے آگ لگائی اس کو. بس اب دریا کے کنارے رہتا ہوں، آبادی میں نہیں جا سکتا. اور مجھے جب انہوں نے یہ واقعات سنائے میں نے آ کے حضرت الاستاذ کو بتایا. آپ یقین کریں اس دن جو ہمارے استاد نے مغرب و عشاء پڑھائی ہے، زار و قطار رو رہے تھے، بہت زیادہ رو رہے تھے. فریاد دخوب زڑگی نہ خیجی اور رو وہ زڑگو نہ کل خیجی فریاد. دکھ ہوا، درد مند تھا وہ بہت. اس کو یہ پتہ نہیں تھا. پھر حضرت شیخ نے مجھے کہا کہ اس کو سمجھاؤ کہ اس کی جگہ قرآن شریف کی تلاوت شروع کر لے، آرام آ جائے. یقین کر لو قرآن مجید کی تلاوت سے اس کو آرام آیا، دوبارہ گھر آباد ہوا، شادی ہو گئی اور بچے اللہ نے دے دیے. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. تو دنیا کا ساز اور دنیا کا گانا بجانا اور ٹن ٹکور یہ تو دلوں کو شریعت سے ہٹاتی ہے. اس لیے نبوت نے منع کیا ہے اور فرمائی یہ دلوں میں منافقت پیدا کر دی ہے، جس طرح پانی کے سیلاب کی جگہ میں دانا اگتا ہے. اور کانوں میں انگلیاں ٹھونسی گئی ہے اس سے بچتے ہوئے. آج کل لوگ چینلوں میں اور سیڈیوں میں اور کیسٹوں میں مختلف قسم کے ساز اور گانے سنتے ہیں، وقتی لذت سے اپنے ایمان اور ایمان کی شان کو متاثر کرتے ہیں. بہت نامناسب بات ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی پر فرمایا آپ کے چہرے انور سے خفگان معلوم ہوتا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے آپ کبھی ہنسیں گے نہیں. تو صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے کہا کہ میں کیسے ہنسوں؟
میں نے اسرافیل کو دیکھا، ایک ٹانگ آگے کیا ہوا ہے ایک پیچھے، اور سور جو ہے بنسری وہ منہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے، بس اللہ کا حکم ملتے ہی بجانا شروع کر دیں گے، اور جیسے ہی وہ بجے گا جتنے زندے ہیں مخلوقات آسمان و زمین میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ سور 2 دفعہ بجے گا یا 4 دفعہ، یہ بھی قولان مشہوران لأہل التفسیر والحدیث۔ شاہ عبد القادر کی رائے یہ ہے موضوع القرآن میں کہ 4 مرتبہ بجے گی، جمہور کہتے ہیں کہ نہیں 2 دفعہ ہے۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ بہرحال رب العزت نے ان کو ایک عجیب منصب دیا ہے کہ جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے ہیں اور ملائک پیدا ہوئے، حضرت اسرافیل کو سور دیا گیا ہے اور وہ منہ کے ساتھ تھاما ہوا ہے، اب بجانے کی شکل بنائی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھے کہ سماوات میں اور مرنے کے بعد آخرت میں توقیت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے، سب ایک ہی لمحہ ہے۔ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، اور قیامت کا دن پھر 50,000 سال ہے۔ فنائے دنیا کے بعد مواقیت نہیں ہوں گے، وہ ایک ہی لمحہ ہے سارا، مواقیت تو یہاں ہے۔ ایک بزرگ نے کتاب لکھی ہے مکانۃ الزمان والمکان، قدیم علماء میں سے گزرے ہیں، اس میں اس قسم کے مسائل کی طرف اشارات ہیں۔ اور مقرضی نے ایک کتاب لکھی ہے الخطط والآثار، اس میں بھی مواقیت دنیا و آخرت پر کلام ہوا ہے۔ بقیہ فرشتے مختلف کاموں پر مامور ہیں۔ ایک بچہ جو ماں کے پیٹ سے جدا ہوتا ہے اور اس کی روح قبض ہوتی ہے، اسی دن ہو یا 100 سال بعد ہو، اس درمیان میں ماں کے بطن سے جدا ہونے سے لے کر روح دینے تک مختلف اوقات میں 4000 فرشتے اس کے اوپر مقرر ہو گئے، مختلف اوقات۔ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ وتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بس آپ ایک چھوٹی سی چیز ہے، 6 فٹا، فرمایا ایک پورا جہان آپ کے اندر ڈالا گیا ہے، سمویا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حدیث شریف بخاری میں ہے کہ رحم کے اندر جب بچہ بنتا ہے تو فرشتہ سوالات کرتا ہے کہ یہ پورا بنے گا یا ساقط ہوگا، اشقی ام سعید، ایک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، لکھا جاتا ہے۔ اور یہ زندہ رہے گا یا مرے گا، کب مرے گا لکھ دیا جاتا ہے بہت۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، پہلے سے سب کچھ درج ہے، کتب من قبل ان نبرأها۔ ایرزق ام یحرم، اسے نعمتیں ملے گی یا یہ بد نصیب رہے گا دنیا میں محروم ہو، یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے معراج کی شب کچھ ملائک دیکھے جو نیت باندھ رہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے، کچھ میں نے ایسے دیکھے جو قیام میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کچھ میں نے دیکھے رکوع میں ہیں، کچھ
قوما میں ہیں، کچھ سجود میں ہیں، کچھ جلسہ میں ہیں، کچھ قاعدہ میں ہیں۔ جتنی حیات نمازی کی ہے اور نماز کی ہے، ان سب حیاتوں پر ملائک مشتمل ہے۔ اور یہ گویا کہ ملائک کو یہاں سے دیا گیا یا ملائک کی وہ حیات ہماری نماز میں رکھی گئی ہے۔ للہ الحمد اول و آخر۔ اس لیے نماز کی شریعت میں بڑی قدر و منزلت ہے۔ ایمان کے بعد اہم رکن اسلام کا وہ نماز ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔